نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب پیاری اخوات ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی آپ سب کی طرف بننے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا اللهم افتح علينا حکمتك وانشر علينا رحمتك یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پہ جو ہے وہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس بہت اہم ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تو جو ہے خشوع اور خضوع۔ نماز میں خشوع اور خضوع سے کیا مراد ہے، ان کے میننگز کیا ہیں، ان میں ڈفرینس کیا ہے، اور پھر کچھ پریکٹیکل میتھڈز آج ہم سیکھیں گے اس لیکچر میں کہ نماز میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا کیا جائے، نماز میں دل کیسے لگایا جائے۔ سو فرسٹ آف آل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خشوع اور خضوع ان کے میننگز کیا ہیں اور ایک دوسرے سے یہ کیسے ڈفرینٹ ہیں، تھوڑے سے ان میں ڈفرینس ہے۔ سو خشوع لفظ جو ہے اس کے لفظی معنی دل اور روح کی مکمل توجہ، عاجزی اور انکساری کے ہیں اور اللہ کی یاد میں غرق ہونا کے ہیں، اور خضوع کا مطلب جسمانی اور روحانی عاجزی، ادب اور فرمانبرداری کے ساتھ جھکنا کے ہیں۔ یعنی کہ خشوع جو ہے اس کا تعلق دل اور روح سے ہے، ہمارے تھاٹس سے ہے، ہمارے ایموشنز سے ہے، جبکہ خضوع کا تعلق ہمارے پریکٹیکل ایکشن سے ہے، ٹھیک ہے۔ نماز میں خشوع سے مراد یہ ہے کہ صرف زبان یا جسم سے نماز ادا نہ کی جائے، بلکہ انسان کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، ہر خیال سے پاک ہو اور دنیا کی فکر سے آزاد ہو۔ سورۃ المومنون میں آتا ہے آیت نمبر 1 اور 2، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہوئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو نمازوں میں اپنے دل سے جھکتے ہیں، اپنے دل اور روح سے جھکتے ہیں، دل اور روح کی عاجزی ان کی نمازوں میں شامل ہوتی ہے۔ خضوع ہماری پریکٹیکل ایکشنز کو ایکسپریس کرتا ہے۔ خشوع سے مراد ہمارے پریکٹیکل ایکشنز میں عاجزی ہے۔ تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں آتا ہے، نماز قائم کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، ٹھیک ہے۔ تو ان کا باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک میں اتنا واضح ہمیں جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ سو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے نماز میں، نماز کے لیے، نماز کا مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ تو بیسیکلی ان کا مقصد کیا ہے کہ دل اور روح کی توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو جائے، دل اور روح اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور بہترین نماز وہ ہے جس میں خشوع اور خضوع دونوں کا امتزاج ہو، یعنی کہ آپ کا دل، آپ کی روح بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور آپ کے پریکٹیکل ایکشنز بھی اس بات کی نشاندہی کر رہے ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایکشنز کو، آرڈرز کو خوبصورتی کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں۔ تو خشوع دل کی حالت ہے، جبکہ خضوع جسمانی اور عملی اظہار ہے، دل بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو اور جسم بھی عاجزی کے ساتھ رکوع میں ہو۔ اور کچھ علماء خضوع کے دوسرے میننگز بھی بیان کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے علاوہ، دل کی عاجزی اور انکساری کے علاوہ سکون کے میننگز بھی بہت اس کے کامن ہیں اور بہت ویلیویبل ہیں۔ سو نماز، ایسی نماز جس میں سکون ہو، وہ خشوع والی نماز کہلاتی ہے۔ دل کے اندر بھی سکون ہو اور دل کے باہر بھی سکون ہو، یعنی کہ آپ کی ظاہری حرکات سے بھی سکون ظاہر ہو رہا ہو، آپ ایسے ڈسٹریکٹڈ اور ایسے ہری میں اور ایسے
بالکل بھی آپ کے ایکشنز ایسے نہ ہوں کہ وہ جو ہے وہ بے سکونی کو ظاہر کر رہے ہوں، بلکہ دل بھی سکون میں ہو اور آپ کی حرکات بھی سکون کو ظاہر کر رہی ہوں، یعنی کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو، اور دل کے اندر یہ احساسات اتنے گہرے ہونا چاہیے کہ جو ہے انسان کے ظاہری رویے سے بھی یہ نظر آ رہے ہوں، تو اس کے اعضاء پر بھی اس کا اثر ہو۔ گویا کہ خشوع لفظ آتے ہی دل میں پہلا خیال کیا آنا چاہیے؟ سکون، ٹھہراؤ، ریلیکسیشن، عاجزی اور جھکاؤ۔ اس لیے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خشوع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گوشہ چشم مطلب آنکھ کے کناروں سے دیکھنے سے بچنا بھی خشوع میں شامل ہے۔ جو اس سے بچ جائے گویا وہ خشوع کی حالت میں ہے، یعنی کہ گوشہ چشم سے یعنی کہ آنکھوں کے کناروں سے دیکھنے سے بھی بچ جائے تو مطلب وہ خشوع کی حالت میں ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ جسم کے کسی حصے سے نہ کھیلنا یہ بھی خشوع ہے، یعنی نماز میں بے وجہ کھجانا، کپڑے ٹھیک کرنا، ہلنا جلنا، آگے پیچھے ہونا، کبھی کسی ٹانگ کو اٹھانا، کبھی انگلیاں مروڑنا، اور کبھی جو ہے وہ اپنی ایک ٹانگ پہ بوجھ ڈال کے کھڑے ہو جانا، یہ سب خشوع کے خلاف ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے نماز میں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک کہ وہ دوسری طرف التفات نہ کرے، یعنی کہ اپنا دھیان کسی دوسری طرف نہ لگائے، یعنی کہ بندہ جب رب کی طرف متوجہ رہتا ہے تو رب بھی بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جب انسان گوشہ چشم سے دیکھتا ہے یا اپنا دھیان ہٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتا ہے، یعنی کہ جب تک آپ کا دھیان اللہ کی طرف رہا اللہ کا دھیان بھی آپ کی طرف رہا، لیکن جو ہی آپ کا دھیان ادھر ادھر گیا اللہ تعالیٰ بھی دھیان ہٹا لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قانت بن کر کھڑے رہو۔ قانت کا کیا مطلب ہے؟ بے حس و حرکت، ساکت کھڑے رہنا، یہ خضوع کا حصہ ہے۔ بے حس و حرکت کھڑے ہونا یہ خضوع کا حصہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ آپ کے ایکشن اور آپ کے ہر ایک ایکٹ جو ہے وہ صرف اور صرف نماز کے جو ایکشنز بتائے گئے ہیں وہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دنیاوی کوئی ایکشن آپ کا اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی خضوع کے پھر خلاف ہو جائے گی بات۔ اگر کوئی حرکت ہو رہی ہے تو یہ خضوع کے خلاف ہوگی اور خشوع کے خلاف بھی ہوگی۔ نگاہ کو بالکل سٹریٹ سجدے کی جگہ پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ کو الفاظ بھی اتنے جلدی نہیں نکالنے چاہیے کہ نہ سجدے کا پتہ چلے، نہ سجدے میں ڈھنگ سے پیشانی ٹکائی، نہ رکوع میں مناسب طریقے سے جھکے آپ، اور نہ ہی آپ جو دعائیں پڑھ رہے ہیں وہ ان میں ڈفرینس ہو پا رہا ہو، آپ رکوع کی دعا کامک دعا مکس اپ کر رہے ہوں، پھر سجدے میں جاتے ہوئے بھی آپ وہ جو ہے وہ کامک دعا پڑھ رہے ہوں، پھر آپ کا جو ہے سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے تھوڑا سا آپ نے پاز لینا ہوتا ہے وہ بھی نہیں لیا آپ نے، اور آپ سب کچھ مکس اپ کر کے پڑھتے جا رہے ہیں، یہ اتنا جلدی پڑھنا بھی خشوع اور خضوع کے خلاف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے جلدی رکوع اور سجود ادا کرنے کو چونچے مارنے سے تعبیر کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور وہ بیٹھا ہے اور نماز عصر نہیں پڑھ رہا یہاں تک کہ سورج پیلا ہونے لگا، اس وقت جلدی سے اٹھ کر 4 چونچے ماری۔ سو جلدی نماز پڑھنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ خشوع اور خضوع کا بھی اس میں خشوع اور خضوع حاصل ہوگا۔ تو خشوع اور خضوع کے بارے میں آئی روٹ اے کوٹ، میں نے ایک کوٹ لکھا ہے کہ عبادت دل کے جھکنے کا نام ہے، صرف سر کے جھکنے سے سجدوں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ سو آپ نے ایک اور چیز جو ہے اس پہ غور کرنا ہے کہ سم ٹائمز شیطان بھی ہمیں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم تو نماز صحیح سے نہیں پڑھ رہے، تم تو پھر جلدی پڑھ رہے ہو، چونچے مار رہے ہو، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح نماز سے مایوس کرتا ہے وہ آپ کو اور غافل بھی کرتا ہے، لیکن
الحمدللہ الحمدللہ نماز پڑھنے والا شخص اس شخص سے بہت بہتر ہے جو سرے سے نماز پڑھ ہی نہیں رہا، جس کو توفیق ہی نہیں مل رہی، کیونکہ نماز کی توفیق ملنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے۔ کیونکہ اگر اس کو ایک مثال سے سمجھیں، اگر ایک معاشرے میں ایک ویلیویبل پرسن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی لحاظ سے فضیلت دی ہے بہت، تو اگر وہ انسان آپ کو اپنے کسی خاص ایونٹ میں، اپنی شادی وغیرہ میں انوائٹ کرتا ہے تو آپ کے لیے تو یہ بہت اپریشیبل بات ہوگی، آپ کے لیے بہت ایک آنر کی بات ہوگی، آپ تو خوشی فیل کریں گے کہ آپ کو بلایا گیا ہے، انوائٹ کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کو انوائٹ نہیں کیا جاتا تو پھر یہ آپ کے لیے ایک امبیرسنگ بات ہوگی کہ آپ باقیوں کو بلایا گیا اور آپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا۔ تو نماز بھی اس رب العزت کی طرف سے، اس بادشاہ کی طرف سے جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، جو دنیا جہان کا مالک ہے، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارے افیئرز کو کنٹرول کرنے والا ہے، جو دنیا میں ایک چونٹی سے لے کر تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، جس کی قدرت کی کوئی حد اور کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ نماز بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انویٹیشن ہے۔ تو اگر آپ کو یہ انویٹیشن نہیں مل رہا تو پھر یہ قابل فکر بات ہے، اور اگر آپ کو یہ سجدوں کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے تو شکر کریں۔ آپ جیسے بھی نماز پڑھیں صحیح، لیکن اس کو بہتری کی طرف آئیں، اس میں جو کمیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور دن بدن اپنی نماز کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ پاک جب انسان سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ پاک آپ سے دنیاوی نعمتوں میں سے کوئی نعمت نہیں چھینتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مال، اولاد، سانسیں، آپ کا خوبصورت اور جو ہے وہ بہت کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہے، اس میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ سو فکر کریں اس بات کی اور غور کریں اپنے معاملات پر کہ ایسا کون سا گناہ ہو رہا ہے، آپ کا ایسا کون سا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، جس کی وجہ سے نمازوں کی توفیق نہیں مل رہی۔ تو دل کے نماز میں متوجہ ہونے کی کوشش بھی آپ نے ترک نہیں کرنی۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت کیا کروں، نماز میں دل نہیں لگتا؟ تو حضرت نے فرمایا دل لگنا فرض نہیں ہے، دل لگانا فرض ہے۔ دل لگنا فرض نہیں ہے، دل لگانا فرض ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے اور ہمیں ہماری اس کوشش، ہماری اس ایفرٹ کی بیسس پہ ریوارڈ کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے دل میں یہ بات آپ بٹھائیں کہ نماز میں خشوع کی اہمیت ہے، خشوع ہی نماز کی روح ہے۔ ہمارے ایکشنز وہ ایک ڈھانچہ ہے، نماز میں جو ہم ایکشنز پرفارم کرتے ہیں وہ ایک ڈھانچہ ہے، وہ ایک اسکیلٹن ہے، لیکن نماز کی روح خشوع ہے، یعنی کہ دل کی توجہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ نماز مشکل ہے مگر ان کے لیے نہیں جو خشوع کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے مطلب کیا ہوا کہ ان کے لیے یہ مشقت بھی، نماز میں جو پیش آنے والی مشقت ہے وہ بھی آرام دہ بن جاتی ہے۔ کن کے لیے؟ جو نماز میں خشوع کرنے والے ہیں یا خشوع لانے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں پھر آہستہ آہستہ نماز زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے نماز میں حلاوت بھی مل جاتی ہے، نماز میں لذت بھی عطا کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کو یہ میسر نہیں ہے پھر بھی آپ نے ایفرٹ کرتے رہنا ہے، کوشش میں لگے رہنا ہے۔ تو آئیے کچھ پریکٹیکل میتھڈز دیکھ لیتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کر سکتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل نمبر 1 آپ کا وضو ہے۔ نماز میں خشوع لانے کے لیے سب سے پہلا آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے وضو پہ۔ لیکن ہمیں حدیث بتاتی ہے نا کہ وضو کرنے سے جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ منہ دھوتے ہیں تو جو ہے وہ آنکھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح جسم کے سب حصوں کے اور
پھر پاؤں کے ہیں، جب پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے آج سے کانشیس ہونا ہے وضو میں، آپ نے یہ چیز خیال اپنے اندر لے کے آنا ہے جب آپ وضو کر رہے ہوں، جسم کے جس حصے کو دھو رہے ہوں، تو آپ نے یہ گمان رکھنا ہے، یہ بہت ایک پختہ یقین رکھنا ہے کہ آپ کے جسم کے اس حصے کے گناہ دھل رہے ہیں، وہ جیسے مٹ رہے ہیں، جیسے بہہ رہے ہیں پانی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، نماز کے لیے جب آپ نے جائے نماز پہ کھڑے ہونا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ مجھے نماز میں استقامت عطا فرما، اخلاص اور خشوع عطا فرما، اللہ مجھے اپنے خشوع والے بندوں میں شامل فرما لے۔ اور اس کے بعد یہ مختصر سی دعا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ دونوں عربک بھی اور اس کا اردو اس کی ٹرانسلیشن بھی بیان کر دیتی ہوں، آپ کو جو ایزی لگے آپ اس کو اس طرح میمورائز کر لیں اور لازمی آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ تحقیق میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو آپ نے ایک تو آپ جب آپ نے وضو کیا، آپ جو ہے وہ جسمانی طور پر پاک ہو گئے، آپ نے ایسے اپنے آپ کو ہلکا فیل کرنا ہے جیسے آپ کے گناہ ختم ہو گئے اور آپ کا وجود اب ہلکا ہے، آپ بہت فریش فیل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے شرک کی نفی کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ میں آپ کی طرف آیا ہوں، میں نماز پڑھنے لگا ہوں اور میں شرک کرنے والا میں سے نہیں ہوں، کیونکہ نماز ہی ہے جو آپ مشرکوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان فرق کرتی ہے، تو اللہ میں نے نفی کر دی اس بات کی۔ نمبر 3، جب آپ نماز سٹارٹ کریں، آپ کی تھرڈ تھنگ جو ہونی چاہیے خشوع کے لیے وہ ہونا چاہیے آپ کا فوکس، ٹھیک ہے۔ جب آپ نماز سٹارٹ کریں آپ کا دھیان آپ کے ہر لفظ کی طرف ہو، اس لفظ کی ادائیگی کی طرف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کا دھیان کہیں اور وسوسوں میں اور خیالات میں نہیں جانا چاہیے، آپ نے پوری اپنی کوشش کرنی ہے کہ آپ کا دھیان کہیں اور خیالات میں نہ جائے بلکہ نماز میں ہی رہے، نماز کے الفاظ پر اور نماز کے معنی پر رہے۔ نمبر 4، جب آپ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملاتے ہیں، نارملی تو سورہ اخلاص ہی ملائی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ نارملی اور لوگ جو ہیں جن کو ماشاءاللہ سے زیادہ صورتیں بھی یاد ہوتی ہیں تو اور صورتیں بھی ملائی جاتی ہیں، لیکن کون سی صورتیں وہ ملائی جاتی ہیں جو آپ کو بالکل آپ کو مطلب فنگر ٹپس پہ یاد ہوتی ہیں، آپ ایسے ایک روبوٹک وے میں پڑھ دیتے ہیں، آپ کو ذرا سی بھی ایفرٹ ان کو پڑھنے کے لیے نہیں کرنی پڑتی۔ تو آج سے آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی اور صورت ملانے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ کوئی اور صورت ملانے کی کوشش کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کا دھیان جو ہے وہ اس صورت کی طرف ہو جائے گا جو آپ پڑھ رہے ہیں، پھر کیونکہ آپ کو اس کو پڑھنے میں تھوڑی سی ایفرٹ لگانی پڑے گی، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تو اس طرح آپ کا دھیان باقی سارے وسوسوں سے ہٹ جائے گا اور نماز کی طرف ہی مرکوز ہو جائے گا۔ تو یہی اٹینشن ہمیں ضروری ہے، یہی اٹینشن تو ریکوائر ہے نماز میں، تو آپ خود بخود باقی وسوسوں سے بچ جائیں گے اگر آپ دن جو ہے وہ نماز میں صورتیں بدل بدل کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 ہو گیا، آپ نے صورتوں کو بدل بدل کر پڑھنا ہے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہ سارے جو پوائنٹس بتائے گئے ہیں ان کو بھی فالو کر رہے ہیں، آپ نے وضو بھی کیا، آپ نے دعائیں بھی پڑھی، آپ نے فوکس بھی رکھنے کی کوشش کی اور آپ نے جو ہے وہ صورتیں بھی بدل کر پڑھنے کی کوشش کر لی، اس کے باوجود بھی آپ کا دھیان جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے، آپ کے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو زیادہ بزی رہتے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، پھر اللہ کی رحمت پہ آپ نے بھروسہ اور توکل رکھنا ہے کہ جو خیال ہمیں غیر ارادی طور پر آتے ہیں ان پر ہم سے مواخذہ نہیں ہے، جو خیالات ہمارے دل اور دماغ میں بے اختیار آ جاتے ہیں ان پر ہم سے سوال نہیں ہوگا، ان پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ تو ہم نے جو کوشش کرنی ہے، صرف ہم نے وہ یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے اختیار سے کوئی خیال نہیں لے کر آنا، یا کوئی خیال آ جائے تو اس کو پھر اختیاری طور پر آگے سوچتے ہی نہیں چلے جانا، اس میں بہہ نہیں جانا، بلکہ اس کو روکنے کی، اس سے اپنی جو ہے وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنی ہے نماز کی طرف۔ ہاں اگر آپ بہت زیادہ اس کو اگر ایسے
کوشش کریں گے کہ آپ نے اس پہ دھیان ہٹانا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ تو پھر آپ ایکچولی اس میں ہی دھیان لگا رہے ہیں. آپ نے بالکل اس کو کی طرف توجہ نہیں دینی, آپ نے دھیان نہیں دینا, اور آپ نے یہی ایک چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ میں نے نماز کی طرف دھیان دینا ہے, دھیان لگانا ہے. تو اگر غیر ارادی خیالات میں آپ بہہ جاتے ہیں تو آپ نے نمبر 5 کیا کوشش کرنی ہے کہ آپ نے فوراً سے خود کو واپس لے کے آنا ہے. آپ نے ان خیالات سے خود کو ہٹا کے نماز کی طرف لے کے آنا ہے کہ جب آپ خیالات میں بہہ گئے, آپ تھوڑا سا آپ کا دھیان بھٹک گیا, تو اسی وقت واپس آئیں, اپنی قرات میں واپس آئیں, جہاں پہ آپ ہیں, جس نماز کے رکن پہ ہیں اس پہ اپنا دھیان جمائیں, فوکس جمائیں, اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک پریکٹس ہے, آپ کی ایک پریکٹیکل ایکسپریشن ہے, مینس کہ ایک پریکٹس ہے جو آپ کو کنٹینیوسلی کرنی پڑے گی. آپ نے اس کو پرفارم کرتے رہنا, اس کے لیے ایفرٹ کرتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. تو گریجولی یہ پھر آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی, آپ اس کے یوزڈ ٹو ہو جائیں گے, اور یہ چیز پھر عادت بن جائے گی. اس لیے آج سے پریکٹس کو سٹارٹ کریں کہ نماز میں پورا دھیان قرات, تجوید, الفاظ اور ارکان پر رکھنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رکوع میں ہوں اور سجدے کی دعائیں پڑھ رہے ہوں آپ, اور جو ہے وہ سجدے میں ہوں تو رکوع کی دعائیں اور سب مکس اپ. تو اس کے لیے جو آپ کو ایک چیز ریکوائرڈ ہوگی وہ کیا ہوگی, آپ کا فوکس آپ کے ایکشنز پر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جب آپ قیام میں کھڑے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ میں نے اسٹریٹ کھڑے ہونا ہے اور میں نے دھیان اپنا قرات پر رکھنا ہے. آپ جو سورت پڑھ رہے ہیں, سورت الفاتحہ یا کوئی اور سورت, اس پہ رکھنا ہے. جب آپ رکوع میں جھک رہے ہیں تو آپ پوری کانشیسنیس کے ساتھ جھکیں اور دعا پڑھیں, پھر اس کو ختم کر نیکسٹ, ٹھیک ہے, قومے کی طرف جائیں, اور پھر سجدہ اور جلسہ اور سب چیزیں, ٹھیک ہے. تو کوشش میں آپ نے لگے رہنا ہے, خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے, تھکنا نہیں ہے, کوشش ترک نہیں کرنی یہ سوچ کر کہ یہ تو مشکل ہے, یہ تو پریکٹس نہیں کر پا رہی میں. جیسے ہم دنیاوی کام جو ہیں وہ مشکل سے مشکل بھی ہوں تو ہم کر لیتے ہیں, اس طرح ہم نے یہ پریکٹس بھی کرنی ہے, یہ پریکٹس بھی جاری رکھنی ہے, ہمت نہیں ہارنی. یہ سارے کام بالکل اگر آپ اس طرح سے آپ نے کر لیے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کے جو ہے وہ خیالات منتشر ہو رہے ہیں تو پھر آپ بس آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے. آپ کا خیال بھٹکا, آپ دوبارہ دھیان لگائیں, بس دھیان اس طرف لے کے آتے رہیں, بس اسی کا نام خشوع ہے. اور آپ کو خشوع کی برکات اس طرح حاصل ہو جائیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں سے بخوبی واقف ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ خیالات ہمارے غیر اختیاری ہیں, اس لیے وہ اس پر ہماری پکڑ نہیں کرے گا. لہٰذا آج شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا کہ وسوسے بہت آتے ہیں, ایسی نماز کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. بندے کا کام ہے کوشش کرنا اور کوشش کرتے رہنا, اور اسی کوشش میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملنا, ٹھیک ہے. یہ ہمارا کام ہے. اس کوشش کا کتنا آؤٹ کم آتا ہے یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمیں ہماری کوشش پہ ریوارڈ مل جانا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ون تھنگ مور کہ خشوع کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو نماز میں لذت آئے گی, حلاوت آئے گی. ہاں, اگر آپ کو نماز میں حلاوت, نماز کی لذت محسوس ہو رہی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, لیکن خشوع سے مراد اللہ کی طرف دھیان لگانے کی کوشش کرنا ہے, اللہ کی طرف دل جھکانا ہے, دل کا رخ, اپنے تھاٹس کا رخ اللہ کی طرف کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرے خیالات سے خود کو بچانا ہے, دنیاوی خیالات سے خود کو بچانا ہے. تو نماز میں لذت محسوس ہوئی یا نہ ہوئی یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے, اس لیے یہ مقصود بھی نہیں ہے, یہ ہم سے ریکوائرڈ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر نماز میں مزہ آنے لگتا, اگر نماز میں ہر ایک کو ہی حلاوت اتنی زیادہ محسوس ہوتی تو پھر تو انسان جو ہے وہ انجوائمنٹ کے لیے اور بہت ہی ایزیلی نماز پڑھتا, نماز کی مشکل ہی نہ ہوتی. اس لیے ہماری ایفرٹ, ہماری کوشش دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہرڈلز رکھی ہیں, ہماری اس میں نیچر بھی آ جاتی ہے, اور اس لیے کہ ہم